بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 87 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 16ویں قسط ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ موضوع پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ اتمام حجت کے قانون کو آپ کیسے سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد قرآن میں کیا ہے، قرآن مجید نے خود اس قانون کے متعلقات کو کیسے واضح کیا، اور اطلاق کی پوری بحث انبیاء کی تاریخ میں ہو، بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی معاملہ ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے ان کی منصبی حیثیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے تحت عذاب ان پہ نافذ کیا۔ سورہ توبہ میں پورا ضابطہ ہم نے پڑھا، عہد بعہد، سیاسی منظرنامہ، جو اقوام آپ کے سامنے ہیں، معاملہ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، پورا ذخیرہ حدیث اور صحابہ کرام کے اقدام کی غایت کو بھی ہم سمجھ چکے تھے۔ بات آپ کی ماننے کے بعد آخری قسط کا خاتمہ یہاں ہوا تھا کہ پھر یہ بات تو دو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ کے نزدیک اگر پیغمبروں میں سے بعض کو رسول بنایا جاتا ہے تو رسول اور نبی یہ دو الگ الگ منصب ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی مختلف ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے بھی جو چیز سامنے آتی ہے اس میں بھی آپ نے ایک نمایاں فرق واضح کیا۔ سوال آج کی نشست کا میں شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نبی اور رسول، آپ نے اس فرق کو قانون کی سطح پر تو واضح کیا، کیا قرآن مجید ان دونوں کو الگ الگ بھی بیان کرتا ہے؟ اور کیا آپ سے پہلے امت کی علمی تاریخ میں، ہمارا جو علم ہے ماضی کی تراث ہے، کسی نے اس فرق کو بیان کیا، سمجھا؟ اور اس کے بعد اگر آپ کے اس فرق کو تسلیم کر لیا جائے تو خود آپ کے نزدیک دین اور شریعت کے جو احکامات ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ قانون اتمام حجت کے تحت وہ بہت محدود ہو گئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حتمی ہدایت اور قیامت تک کی حجت تھیں، اس قانون کے تحت آپ نے ان کا خاتمہ کر دیا یا ان کو محدود کر دیا ہے۔ آپ کی اپنی نظر میں اس قانون کو ماننے کے بعد پورے دین کی کیا تصویر بنتی ہے؟ وہ کون سے بے شمار احکامات ہیں جن کو آپ محدود کر دیتے ہیں؟ بیان فرمائیے گا۔ نبی رسول کا فرق اور شریعت کے وہ احکامات جو اس قانون کے نتیجے میں مختلف صورتحال میں سامنے آتے ہیں۔ میں نے جب اس بات کی پدہ کی تھی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ نساء کی وہ آیات رکھی تھیں جن سے یہ اصطلاح پیدا ہوئی، اتمام حجت کی اصطلاح، اور اس موقع پر یہ واضح کیا تھا کہ میرے پروردگار نے اپنی ہدایت میرے اندر ودیت کی ہے۔ وہ جب مجھے پیدا کرتا ہے تو یہ ہدایت دے کر پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نے کس طرح سورہ اعراف میں اور کس طرح سورہ شمس میں وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ خلقت کے موقع پر انسانوں کو دیتا ہے وہ خود بیان کرتی ہے۔ ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد نبی اور رسول کیوں آتے ہیں، تو یہ بتایا تھا کہ نبی اور رسول اسی ہدایت کا اتمام کرتے ہیں، یعنی ہدایت کے پہلو سے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت جو اجمال کے ساتھ آپ کے اندر ودیت کی گئی ہے اس کی تفصیلات واضح کر دیں، اس کے مضمرات کو کھول دیں، اس کو بالکل متعین کر کے مختلف پہلوؤں سے اس کا اطلاق واضح کر دیں۔ ٹھیک، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اتمام ہدایت ہے، یعنی ہدایت کو پورا کر دینا، اور اسی چیز کو قرآن مجید اتمام نعمت سے بھی تعبیر کرتا ہے، یعنی ہدایت کی وہ نعمت جو تمہارے اندر ودیت کی گئی تھی، ہم نے نبی بھیج کے اس نعمت کو اتمام تک پہنچا دیا، اس نعمت کو پورا کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ایک دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ دین کا اکمال ہو گیا، یعنی وہ دین کی ہدایت جو انسانوں کے اندر ودیت تھی اس کا ظہور ہونا شروع ہوا، اور پھر وہ ظہور پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ٹھیک، دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم سب کو اس ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یعنی یہ ہدایت آئی، یہ اندر موجود تھی یا باہر سے آئی، ہم نے اس کے رد عمل میں کیا رویہ اختیار کیا۔ ٹھیک، ہمیں چونکہ جواب دہ ہونا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، تو عذر باقی نہ رہے اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کا اتمام ہدایت کے ساتھ ایک دوسرا کام کیا ہے؟ اتمام حجت۔ ٹھیک، نبی بھی یہی کرتے ہیں، رسول بھی یہی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی کی طرف سے جو اتمام حجت ہوتا ہے اس کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا، اور رسولوں کی طرف سے جو اتمام حجت ہوتا ہے ان کو اس کے لیے مامور کیا جاتا ہے کہ وہ اس اتمام حجت کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں شہادت کے اس درجے تک پہنچا دیں کہ جزا و سزا کی ابتدا اسی دنیا سے ہو جائے۔ درست۔ چنانچہ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں کئی گھنٹوں میں عرض کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس جزا و سزا کا بیان ہے۔ ٹھیک، یہ جزا و سزا، یہ دینونت، یہ قیامت صغریٰ جو رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی ہے۔
تو اس کے بعد ہمارے نزدیک اس کا فرق متعین ہو کے سامنے آ گیا۔ وہ فرق کیا ہے کہ نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے، سارے رسول بھی نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے ہیں، وہ اس وحی کی روشنی میں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تفصیلات رکھتے ہیں، وہ ہدایت کو بھی اتمام تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی حجت بھی پوری کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ فرق کیا واقع ہوتا ہے کہ رسولوں کو، یعنی نبیوں میں سے جن کو رسول کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، انہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اب اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر اس پر خدا کی گواہی قائم کر دیں گے، خدا کی شہادت قائم کر دیں گے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی اتمام حجت کے لیے آتے ہیں، نبی اتمام ہدایت کے لیے آتے ہیں، رسول بھی یہی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آ کر قوموں کو انذار و بشارت کریں۔ اس لحاظ سے ان کے کام میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ کے رسول عدالت بن کر خدا کا فیصلہ صادر کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ مضمون ہے جو سورہ یونس کی اس آیت میں بیان ہوا ہے، جہاں سے ہم نے بحث کی ابتدا کی تھی، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ درست، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے اور پھر کسی قوم کی طرف اسے مبعوث کر دیتا ہے، تو اس کے مخاطبین کے لیے اللہ کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے۔ میں اسی بات کو عام طور پر سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی ہدایت لے کر آتے ہیں، لیکن جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے وہ ہدایت کے ساتھ زمین پر خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں، اور ان کے آ جانے کے بعد اللہ کا فیصلہ ان کے مخاطبین کے لیے صادر ہو جاتا ہے۔ یہی ساری بحث ہے جو ہم نے کی ہے، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب قرآن مجید نے کسی جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ تعبیریں ہیں، یعنی نبی میں اور رسول میں فرق ہے، یہ بات بیان کی ہے۔ تو قرآن مجید نے سورہ حج میں اس طریقے سے ان دونوں اصطلاحات کو استعمال کیا ہے کہ ہر وہ آدمی جو عربی زبان سے واقف ہے وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یہ سورہ حج کی آیت 52 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، یعنی ہم نے اس سے پہلے جو رسول اور جو نبی بھی بھیجا ہے۔ تو یہ اسلوب ایسا ہے کہ آپ اردو زبان میں بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو لازماً مغایرت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ہم نے جو عالم اور محقق بھی دیکھا ہے، تو اب ان دونوں کو مترادف نہیں قرار دیا جا سکتا، اسلوب ایسا ہے۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے زمخشری اسی آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ائمہ لغت و نحو میں زمخشری کیا حیثیت ہے، اور اس فن کے پس منظر میں ہمارے مفسرین میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں اسی آیت 52 کے تحت، من رسول بلا نبی، یعنی وہی حصہ انہوں نے نقل کیا، دلیل بین علی تغایر الرسول والنبی، یہ واضح ترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں رسول اور نبی میں فرق کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے رسول اور نبی میں فرق ہے، یہ تو قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہو گیا۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ سورہ یونس کی آیت سے واضح ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے تو اپنے طریقے کے مطابق دونوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا ہمارا علم بھی اس معاملے کو اس طرح دیکھتا رہا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، مسلمانوں کا پورا علم کسی نہ کسی درجے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے زمخشری کی یہ عبارت رکھی۔ درست۔ چنانچہ اگر آپ اس سارے علم کے پس منظر میں کھڑے ہو کر ہماری تفسیروں کا مطالعہ کریں تو تمام مفسرین کسی نہ کسی پہلو سے کہیں نہ کہیں یہ بحث کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، میں اس کے لیے دور حاضر کے دو بڑے مفسرین کا انتخاب کر لیتا ہوں، ایک عالم عرب میں سے اور دوسرے ہمارے ہاں سے۔ ٹھیک۔ عالم عرب میں جو مفسرین دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں ان میں ابن عاشور کا مقام بڑا غیر معمولی ہے۔ ان کی التحریر و تنویر کے نام سے تفسیر ہے جس سے بالعموم علماء واقف ہیں۔ یہ دیکھیے کہ وہ اس بات کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور اسی آیت کے تحت لکھ رہے ہیں، جی یہ کہتے ہیں کہ رسول کون ہوتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ دو اصطلاحات ہیں نا، جی یہ آیت چونکہ دو لفظوں کو مغایرت کے اسلوب میں بیان کر رہی ہے،
یعنی من رسول ولا نبی، نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کون ہے، تو کہتے ہیں کہ رسول هو الرجل المبعوث من اللہ الی الناس بالشریعہ، یعنی وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں ٹھیک کہ رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ کن کی طرف بھیجا جاتا ہے؟ لوگوں کی طرف، جی، لیکن شریعت دے کے بھیجا جاتا ہے۔ تو اب گویا انہوں نے رسول کی تعریف میں یہ چیز شامل کر دی کہ وہ اگر شریعت لے کے آئے گا تو پھر اس کو رسول کہیں۔ ٹھیک، یعنی فرق طے کر دیا، لیکن فرق ہے کیا وہ اب یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ذرا نبی کے بارے میں سنیے۔ والنبی من اوحى اللہ الیہ باصلاح امر قوم بحملہم علی شریعت سابقہ او بارشادہم الی ما هو مستقر فی الشرائع کلها فالنبی عام من الرسول وهو التحقیق۔ اب وہ اپنی تحقیق کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کی طرف اللہ نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو کسی سابقہ شریعت پر لا کر کسی قوم کے معاملات کی اصلاح کرے۔ ٹھیک، یعنی شریعت تو پہلے سے موجود ہے، اب نبی آیا اور وہ یہ چاہے گا کہ لوگ اس شریعت پہ عمل پیرا ہوں اور اس کے نتیجے میں اپنے معاملات کی اصلاح کریں، یا پہلی شریعتوں میں جو چیزیں استقرار پا چکی ہیں، طے ہو چکی ہیں، ان کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ یعنی یا وہ کوئی سابقہ شریعت ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی شریعتیں جو وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں، ان سب کی طرف وہ رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ نبی رسول کے مقابلے میں عام ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب رسول نبی ہیں، ٹھیک، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی رسول کے مقابلے میں عام ہے، اور یہ کہتے ہیں، اور یہی بات تحقیق سے معلوم ہوتی۔ اچھا، یہ ابن عاشور نے کیا بیان کیا؟ یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، دو الگ الگ مناسب، لیکن فرق ہے کیا؟ اب وہ اس کو متعین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرق ان کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کی طرف وحی آئی، رسول کی طرف بھی وحی آئی۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی، نبی بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا، رسول بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا، لیکن رسول ایک شریعت لے کے آتا ہے۔ ٹھیک، تو انہوں نے یہ فرق متعین کرنا چاہا۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ واضح ہو گئی۔ اچھا، اب ایک نظر پیچھے ڈال کے زمخشری کو بھی سن لیجئے کہ وہ اس فرق کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ فرق ہے تو آپ بتائیں گے نا کہ فرق کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والفرق بینہما ان الرسول من الانبیاء، سب سے پہلی چیز تو یہ جان لو کہ رسول نبیوں میں سے ہوتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ رسول الگ سے ہوں گے اور نبی الگ سے ہوں گے، نبیوں ہی میں سے رسول بنائے جاتے ہیں۔ اور کیسے؟ من جمع الی المعجزۃ الکتاب المنزل علیہ، یعنی ایک کتاب نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی معجزہ تو لے کے آتے ہی ہیں اور اسی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کتاب بھی ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ وہاں شریعت کی بنیاد پر فرق تھا، یہاں کتاب کی بنیاد پر فرق ہے۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد وہ مزید تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں من لم ينزل علیہ کتاب وانما امر ان يدعو الناس الى شریعت من قبلہ، لہٰذا نبی وہ ہے جس کی طرف کتاب نازل نہیں ہوئی اور اس کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے موجود کسی شریعت کی طرف بلائے۔ ٹھیک، اس لحاظ سے دیکھیے بہت قریب ہیں دونوں، ابن عاشور کے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب آئے گی تو شریعت آئے گی، اور شریعت ہوگی تو کتاب بھی ہوگی، تو گویا لازم و ملزوم ہے۔ تو اس طرح اسی سے ملتا جلتا فرق یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے عہد کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اسی فرق کو اپنی تفسیر میں واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے یہ بحث سورہ حج میں بھی کی ہے، لیکن وہاں یہ بتا دیا ہے کہ میں سورہ مریم میں اس پر ایک حاشیہ لکھایا ہوں۔ اچھا، میں وہ حاشیہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے۔ یہ وہ بات ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ قرآن جب کسی چیز کو اصطلاح بنا دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ وہ اصطلاحی مفہوم میں استعمال کرے۔ لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے، وہ عام استعمال میں آتا ہے، تو رسول کا لفظ اپنا ایک لغوی مفہوم رکھتا ہے، پیغمبر، پیغامبر، پیغام پہنچانے والا۔ ہم اس زمانے میں بھی سفیر کو رسول کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں، تو یہ گویا اس کا لغوی پہلو ہے، تو اس لحاظ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور جب اس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے تو نبی کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے، رسول کو بھی نبی کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی دوسرے الفاظ کے بارے میں بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں،
یہ ایک اصطلاحی تعبیر ہے، لیکن یہی صلاۃ رحمت کے لیے، التفات کے لیے، عنایت کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ درست۔ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہ قرآن مجید کے اسالیب ہیں، اس کی طرف انہوں نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کو کہیں صرف رسول کہا گیا ہے اور کہیں صرف نبی، اور کہیں رسول اور نبی ایک ساتھ، یعنی یہ سب تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے، یعنی اس طرح استعمال ہو گئے ہیں کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اصطلاحی فرق ہے، یعنی دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، لیکن کیا فرق ہے یہ متعین نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مثلا سورہ حج رکوع 7 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا، یہ وہی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی، جس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اپنے الفاظ اور اسلوب ہی سے بتا رہی ہے کہ نبی اور رسول دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں اور دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا، ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نبی مگر، یہ انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ آیت صاف بتا رہی ہے۔ اسی بنا پر، یعنی چونکہ اس آیت میں یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی یہ تو طے ہو گیا، جس طرح کہ میں نے ابھی زمخشری کی عبارت آپ کے سامنے رکھی کہ یہ آیت تو اس بات کی واضح ترین دلیل ہے، دلیل بین، واضح دلیل ہے اس بات پر کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ٹھیک، لیکن وہ فرق ہے کیا، اس فرق کی نوعیت کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ یہ مسلمانوں کے پورے علم پر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی صاحب تفہیم القرآن کا تبصرہ ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فرق تو لوگ کر رہے ہیں، زمخشری نے بھی کیا ہے، ابن عاشور کی عبارت بھی میں نے آپ کو سنائی، دوسرے اہل علم بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق قابل اطمینان نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ؟ جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یعنی آپ کتاب کو دیکھیے، مثلا کتاب نازل ہوئی ہے حضرت مسیح کی طرف، انجیل انہی پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں شریعت نہیں ہے۔ اچھا، اب شریعت وہ لے کر ہی نہیں آئے، خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو تورات کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک، لیکن ان کے بارے میں قرآن صراحت کر رہا ہے اور اس اسلوب میں صراحت کر رہا ہے کہ وہ رسول ہے۔ وہ رسول ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کوئی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو قابل اطمینان ہونی چاہیے نا، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابن عاشور نے کہی، جو زمخشری نے کہی کہ تمام انبیاء ضروری نہیں کہ رسول ہو، لیکن رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یا بالفاظ دیگر انبیاء میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کی بنسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا۔ زیادہ اہم منصب، یہ دیکھیے بہت قریب پہنچ رہے ہیں جی، یعنی نبی جو کام کرتا ہے رسول بھی وہی کرتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ اہم منصب ان کو سونپا گیا ہے، وہی ہے جس کو ہم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ اصل میں کیا منصب ہے، وہ خدا کی عدالت بن کر آتا ہے۔ اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت ابو امامہ سے اور حاکم نے حضرت ابو ذر سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی۔ اگرچہ اس حدیث کی سندیں ضعیف ہیں مگر کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا نقطہ نظر ہے، یعنی اس طرح سے انہوں نے اس معاملے میں مسلمانوں کا علم کیا کہتا ہے اس کا خلاصہ کر دیا ہے، اس پر تبصرہ بھی کر دیا ہے۔ اس روشنی میں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس فرق کو جس طرح متعین کیا ہے وہ کس طرح قرآن مجید کے صریح نصوص پر مبنی، یعنی سورہ حج نے بتا دیا کہ فرق ہے،
اور سورہ یونس کی آیت نے بتا دیا کہ وہ فرق کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب زمین پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی زمین پر لوگوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر ہم سب یہ جو آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا، لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی جب قرآن مجید نے اتنی وضاحت سے بات سورہ یونس میں بتا دی ہے تو رسول اور نبی کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ بھی ہم زیر بحث لا چکے تھے کہ وہاں پر وہ جو آیت ہے اس میں یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو دنیا کی ذمہ داری کے بجائے مفسرین کی بڑی تعداد نے آخرت کی ذمہ داری سے سمجھ لیا۔ یہی ہوا، اس پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بتا چکے ہیں کہ اس کے وہ معنی لیے ہی نہیں جا سکتے، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جلیل القدر اہل علم بھی اس بات کو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ اس کا سیاق سباق اس سے ابا کرتا ہے کہ اس کو آخرت سے متعلق مانا جائے۔ ٹھیک، نبی اور رسول کا یہ فرق ہم سب آپ نے واضح فرمایا، قرآن مجید کے واضح دلائل کی روشنی میں بھی، اور امت کی جو علمی تاریخ ہے وہ بھی اس فرق کو مانتی ہے۔ اس فرق کو بہت ہی محکم انداز میں پوری سائنس کے طور پر آپ نے پچھلی 15 نشستوں میں بتایا کہ رسول کی منصبی حیثیت کیا ہے اور کیا قانون ہے جس کی وجہ سے رسولوں کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس بات کو مان لینے کے بعد جو کچھ آپ نے بیان کیا، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب آپ نے ایک معاملہ تو رسول اور اس کے مخاطبین کے ساتھ سمجھا، عذاب آتا ہے، اس قانون کا اثر کہا یہ جاتا ہے کہ دین اور شریعت کے بے پناہ احکامات ہیں جن پر بھی پڑتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ مثبت زاویہ نظر کیا ہے، اور آپ کے ہاں اگر کوئی چیز محدود ہوتی ہے تو اس کی میتھڈولوجی، اس کی سائنس کیا ہے؟ اس سب تصور کو ماننے کے بعد جو باقی شریعت، باقی دین ہے، کیا اس کے فہم پر بھی آپ کے ہاں کوئی اثر پڑا؟ اگر پڑا تو بیان فرمائیے گا وہ کیا ہے اور کیسے آپ نے طے کیا؟ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یعنی قانون اتمام حجت، جی، غور کیجئے تو قرآن مجید کے فہم کے لیے یہ شاہ کلید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا کہ وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عدالت بنا کر مبعوث کر دیا ہے۔ اب جب عدالت بنا کے مبعوث کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب مراحل اب پیش آئیں گے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہ مراحل ہی در حقیقت قرآن مجید کا موضوع ہے۔ قرآن مجید اسی کے لحاظ سے بات کر رہا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کے مخاطبین طے ہوتے ہیں، اسی کے لحاظ سے اس کی صورتوں میں ترتیب پیدا ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے اس کے ابواب مرتب کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جب آپ داخل ہوتے ہیں اور اس بات کو سمجھ کر داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، ایک نئی اقلیم میں داخل ہوتے ہیں، اور تب آپ پر واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات کیا کہی جا رہی ہے، کہاں کہی جا رہی ہے، کس سیاق میں کہی جا رہی ہے، اس کا محل کیا ہے۔ قرآن مجید کے فہم میں، قرآن مجید پر تدبر کے لیے، قرآن مجید میں گہری بصیرت حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر قرآن مجید میں داخل ہوں۔ ٹھیک، چنانچہ اس کی تفصیلات تو میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ اس کے لیے میں توجہ دلاؤں گا کہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن پڑھیے، اس طالب علم کی تفسیر البیان پڑھیے، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر اس بات کو نہ مانا جائے تو قرآن مجید کے فہم کے کیا کیا پہلو ہیں جن سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو سادہ ترجمہ اس وقت شائع ہو گیا ہے اسی کو آپ پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید کس طرح ایک کتاب دیگر کے طور پر اس قانون کو سمجھ لینے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ایک پہلو ہے۔ اب اس کے بعد احکام میں آئیے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب مذہبی معاملات میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ کبھی بات کو نہ اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح کہ وہ فی الواقع ہوتی ہے، نہ اس درجے میں رکھتی ہیں جس درجے میں وہ ہوتی ہے۔ وہ اس میں مبالغہ پیدا کریں گے، بات کو کچھ بگاڑ کر بیان کریں گے، اس کے اندر کوئی سنسنی کا پہلو پیدا کریں گے۔ چنانچہ یہ بات اس طرح کہہ دی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں دین محدود ہو گیا ہے، اس کے 10 احکام دین سے نکل گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ احکام کے لحاظ سے یا شریعت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف 6 احکام ہیں جن پر اس تعبیر کا اثر پڑتا ہے۔ صرف 6 احکام ہیں، 3 قرآن مجید کے اور 3 وہ جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو احکام احادیث میں بیان ہوتے ہیں وہ مستقل بذات کبھی نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ وہ فروع کی نوعیت کے احکام ہیں۔ تو 3 قرآن میں اور 3 حدیث میں یہ 6 احکام ہیں جن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں ان میں سے ایک کو لے کر آپ کو بتا دیتا ہوں، لہٰذا یہ بات تو بالکل ہی بے معنی ہے
اور واقعہ یہ ہے کہ اتہام کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس سے دین محدود ہو گیا، یا دین کے سینکڑوں احکام دین سے نکل گئے، یا دسیوں احکام دین سے نکال دیے گئے۔ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے جس حکم پر اس کا اثر پڑتا ہے وہ قتال کا حکم ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہاد و قتال یہ کم و بیش ہم معنی اصطلاحیں بن چکی ہیں۔ جہاد کا لفظ تو عموم میں جد و جہد کے لیے آتا ہے، چنانچہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت کی جد و جہد کے لیے بھی جہادی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی کہا گیا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، یہاں ظاہر ہے کہ دعوت موضوع ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا۔ اسی طریقے سے بنی اسماعیل کو جب سورہ حج کے آخر میں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دنیا پر دین کی شہادت دینے کے لیے نکلے، تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ تو جہاد کی تعبیر تو عام ہے، لیکن کبھی کبھی اگر سیاق و سباق کا تقاضا ہو تو جہاد کا لفظ قتال کے لیے یعنی جنگ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ قتال جنگ، ٹھیک، تو جنگ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اب قتال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو قرآن مجید قتال کے کیا کیا پہلو بیان کرتا ہے؟ اور یہ بات تو طے ہے کہ قتال قرآن مجید کا حکم ہے، ٹھیک، یہ معلوم ہے۔ آپ اسے جہاد سے تعبیر کر لیں تو یہ جہاد، جس کو جہاد بالسیف بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ درست، لیکن قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ بتائے گا کہ وہ حکم کیوں دے رہا ہے، بتائے گا اس کا ہدف کیا ہے، بتائے گا اس کی غایت کیا ہے، صاف صاف طریقے سے اس بات کو بیان کر دے گا۔ ٹھیک، یہ اس معاملے میں کیوں ضروری ہے؟ یعنی اگر کسی اور معاملے میں اس چیز کو اس وضاحت کے ساتھ نہ بھی بیان کیا جائے تو شاید فرق نہ پڑے، اس معاملے میں اتنا کیوں ضروری ہے کہ قرآن بیان کرے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے۔ یعنی یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، چلیے آپ کو ہدایت کر دی کہ نماز پڑھیں لیکن غایت نہیں بتائی، جی، تو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، لیکن یہاں کسی انسان کی جان لینی ہے اور جان کو حرمت حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جان کا معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ فرمایا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی اگر تم کسی کی ناحق جان لے لو گے تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر وضاحت کی ہے کہ ناحق جان کیا ہے، تو یہ بتایا ہے کہ جان لینے کا حق تمہیں صرف دو صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ تم قصاص میں کسی کی جان لو، یعنی اس نے کسی کو مار دیا، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں تم کسی کی جان دیتے ہو، جس طرح کہ عدالتیں سزا دیتی ہیں، موت کی سزا دے دیتی ہیں۔ ٹھیک، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص فساد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا، اس کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی اس کے فساد کے استحصال کے لیے۔ تو دو ہی صورتیں قرآن مجید نے متعین کر دیں جن میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ جو حکم بھی دیا جائے گا، جہاد کا ہو، قتال کا ہو، جس میں کسی کی جان جانی ہے، اس کو اس دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اس دائرے کے اندر اس کو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید جہاں جہاں یہ حکم دے اس کی غایت خود متعین کر دے۔ میں نے بعض اہل علم کو توجہ دلائی کہ جہاد اور قتال کے معاملے میں ہم بہت بحثیں کرتے ہیں اور بڑی آیات نقل کرتے ہیں، لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس نے جہاد کا حکم دیا ہے تو 4 مقامات پر یہ غایت متعین کر دی ہے کہ کس چیز کو ہدف بنا کر یہ کرنا ہے۔ ٹھیک، 4 جگہوں کے اوپر، یعنی اصل میں تو 6 جگہیں ہیں، لیکن ان میں سے جو 2 جگہیں ہیں وہ اصل میں چوتھی کی وضاحت ہے۔ اچھا، تو اس لیے اصلاً 4 مقامات ہیں۔ ٹھیک، اب اگر قتال کا یا جہاد بالسیف کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے تو ان 4 کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جان لینے کی اگر اجازت دی ہے یا جان لینے کا حکم دیا ہے تو اس اصول کو سامنے رکھ کر پھر کس غایت کے پیش نظر دیا یہ طے ہوگا نا۔ بالکل، اس میں جو ایک غایت ہے وہ کیا تھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس پر بحث کر چکے ہیں۔ وہ غایت یہ تھی کہ یکون الدین للہ، دین اس سرزمین میں اللہ کا ہو جائے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ وہ غایت ہے جو رسولوں کے باب میں اللہ کے قانون کے تحت مقرر کی گئی۔ ٹھیک، اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، یہ آیات پڑھ کے سنا چکے ہیں، یہ بتا چکے ہیں، بلکہ یہ ساری گفتگو اسی ذیل میں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صحابہ کے ہاتھوں سے سزا دی جائے گی۔ اب جب سزا دی جائے گی تو یا جان کے خلاف اقدام ہوگا یا مال کے خلاف اقدام ہوگا،
یا آبرو کے خلاف اقدام ہوگا۔ ٹھیک۔ تو ضروری ہوا کہ یہ بتایا جائے کہ پھر اس کی غایت کیا ہے۔ تو وہ غایت یہ متعین کی گئی، اس غایت کو اب سامنے رکھیے وہ کیوں متعین کی گئی۔ میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کیا، خلاصہ کر دیتا ہوں۔ جی۔ وہ یہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ تھی کہ جیسے اللہ کے دوسرے رسول آئے اسی طرح آپ رسول آئے۔ ٹھیک۔ جب رسول کی حیثیت سے آپ آئے تو ظاہر ہے کہ آپ کی قوم کا فیصلہ ہوگا، جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی، اور یہ سزا میں عرض کر چکا کہ کیا دی جاتی ہے، وہ فَأُولَٰئِکَ فِی الْأَذَلِّینَ ہوتی ہے، یعنی یا جئیں گے تو ذلت کی زندگی جئیں گے، مریں گے تو ذلت کی موت مار دیے جائیں گے۔ ٹھیک۔ یہ ساری وضاحت ہو چکی ہوئی ہے۔ جی۔ دوسرا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو کیا ہے، یعنی آپ کی دوسری حیثیت کیا ہے؟ دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ کی بعثت جزیرہ نما عرب میں ہوئی ہے، اور جزیرہ نما عرب وہ جگہ ہے جس کو آج سے 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی توحید کا اولین مرکز بنایا گیا ہے، اور پھر دنیا بھر کے لیے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنا کر اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ الارض المقدسہ ہے، یعنی وہ سرزمین جو اللہ کے لیے خاص ہو چکی ہے۔ اس سرزمین میں بنی اسماعیل آباد، سیدنا اسماعیل کو بیت اللہ کی تولیت کے لیے وہاں آباد کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان بنی اسماعیل کے ہاں شرک آ چکا تھا۔ جی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت یہ تھی کہ جزیرہ نما عرب میں کسی اور دین کا وجود باقی نہ رہے۔ ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے قانون یہی ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں دو دین کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ کا دین ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، اسی کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ سرزمین دنیا کے عام ملکوں کی طرح نہیں ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ ٹھیک۔ تو یہ دوسری حیثیت تھی جس کے تحت اس جزیرہ نما عرب میں اب دین کا غلبہ قائم ہونا ضروری تھا، دین حق کا، اور یہاں کسی دوسرے دین کا وجود باقی نہیں رہنا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصل حیثیت کو بحال کر دینا تھا۔ ٹھیک۔ وہ اصل حیثیت جو سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے مقرر کر دی گئی۔ درست۔ تیسری حیثیت یہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر اتمام حجت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک ہے اتمام حجت ہو گیا جس کے نتیجے میں اللہ نے سزا دے دی، وہ تو آپ کے مخاطبین کے لیے تھا، لیکن اہتمام پوری دنیا کے لیے کیا گیا اور قیامت تک کے لیے کیا گیا ہے۔ اس اہتمام کے کچھ تقاضے تھے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کے مخاطبین پر عذاب آسمان سے نہیں آئے گا، جی، یہ صحابہ کی تلواروں سے آئے گا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ جی۔ اب تلواروں سے اگر عذاب آنا ہے تو بتایا جائے گا نا غایت کیا ہے۔ وہ غایت یہ بتائی گئی کہ یکون الدین للہ، دین اس سرزمین میں سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو اس غایت کو سامنے رکھ کر، یعنی یہ غایت جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے، سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے، اس غایت کو سامنے رکھ کر دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، دین کا غلبہ قائم ہو جائے، دین کا اظہار ہو جائے، اس کے مقابلے میں اور کوئی دین نہ رہے، اگر کوئی اور دین ہے تو وہ مغلوب ہو جائے، اس کو سامنے رکھ کر جو غایت مقرر کی گئی اس کی تفصیل ہم نے کر دی ہے۔ ٹھیک۔ یہی غایت ہے کہ جس کے تحت پھر سورہ توبہ میں وہ وضاحت کی گئی کہ کس طرح دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو بتایا گیا کہ مشرکین کے لیے موت کی سزا ہے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اگر وہ اس دین کو قبول نہیں کرتے، یعنی اسی یکون الدین للہ کو آگے واضح کیا۔ تو مشرکین کے بارے میں یا رسول اللہ کی قوم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے، ان کے عام منکرین کے لیے بھی موت کی سزا ہے، اور اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس سرزمین اب جزیہ دے کر محکوم ہو کر اپنی اس غلامی اور محکومی کو قبول کر کے رہیں گے، ذلت کی زندگی بسر کریں گے اگر رہنا چاہیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ کر جائیں گے، جس طرح کے بعد میں ان کو نکال بھی دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ قتال جس کا حکم صحابہ کرام کو دیا گیا، جس کی غایت یہ تھی کہ یکون الدین للہ، وہ قتال جس کا آخری ہدف وہ تھا جو سورہ توبہ میں بیان ہوا کہ مشرکین کے لیے قتل عام کی سزا ہے اور اہل کتاب کے لیے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کا قانون ہے، یہ قتال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اچھا، یعنی اب نہ کسی کو مشرک قرار دے کر مارا جا سکتا ہے، نہ کسی قوم پر جزیہ عائد دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ تو چونکہ غیر مسلم ہیں ان کو حکومت کا حق نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جتنی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، یعنی یہ تعبیر
کہ یہ صرف مسلمان ہیں کہ جو دنیا کے اندر حکومت کریں گے، غیر مسلموں کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں اس کے لیے مصلحانہ جنگ کی تعبیر اختیار کی، یا یہ کہ دین کی شوکت کے لیے ہوگا، یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا۔ اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں جن کے تحت مذہبی بنیاد پر جنگ کی جاتی ہے، یعنی یا لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا، وہ مشرکین ہے تو گردن مار دی جائے گی، اور یا محکوم بنایا جائے گا، یہ جہاد، یہ قتال، اس کو آپ جہاد بالسیف کہیں، جنگ کہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر تمام غیر مسلموں کے ساتھ، خواہ وہ مشرک ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، ہمارا تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق دعوت کا ہے۔ یعنی ہم رہیں گے دنیا میں اور دعوت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے۔ فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت میں ہوگا۔ وہ فیصلہ جو دنیا میں ہوا اور جس کے تحت دنیا ہی میں سزا دی گئی، اور جس کے نتیجے کے طور پر ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور دوسرے کو محکوم بنا لیا جائے، یہ جو اللہ کا حکم تھا اور یہ فیصلہ تھا، یہ اپنے تمام اطلاقات کے ساتھ روبہ عمل ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ یہ میرا حق ہے، نہ آپ کا حق ہے، نہ کسی حکومت کا حق ہے۔ اب دنیا میں کسی کے خلاف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے جنگ نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ واضح۔ اسی پر ہم نے یہ ساری تفصیلات بیان کی۔ لیکن کیا اس کے نتیجے میں جہاد ختم ہو گیا، قتال ختم ہو گیا؟ یعنی یہ تو ایک غایت تھی۔ میں نے عرض کیا 4 مقامات پر قرآن مجید نے الگ الگ غایت کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، تو اب باقی 3 رہ گئی۔ وہ جو 3 ہیں میں ابھی آپ کے سامنے ان کی آیات رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے بھی بعض آیات اس سے پیچھے پڑی جا چکی ہیں، کیونکہ وہ اس کے مختلف مراحل سے متعلقہ احکام دیتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بالکل واضح ہو جائے گا کہ قتال، اللہ کی راہ میں جنگ، یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن اس کی غایت یہ نہیں ہو سکتی کہ یکون الدین للہ۔ اس کی غایت اب وہ ہے جو خود قرآن نے بیان کی ہے، اور 3 مقامات پر الگ الگ بیان کی۔ ٹھیک، تو اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ محمد کو دیکھتے ہیں۔ سورہ محمد میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع پیدا ہو گیا تھا کہ اب جنگ ہوگی، تو جنگ کا پورا قانون بیان کیا تھا۔ ذرا دیکھیے کیا بیان کیا تھا۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت 4 ہے سورہ محمد کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ ترجمہ ہے، سو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں۔ یہ ظاہر قتال کا حکم ہے، لوگوں کو مارنا ہے، بے دریغ گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو، پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ یہ آیت پڑھی جا چکی ہے جی، اس کا قانون بھی بیان ہو چکا ہے۔ اصل چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا یہ جملہ ہے کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہ اس جنگ کی غایت بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ یہی رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اچھا، جنگ ختم، یعنی اب گویا جنگ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں تھا حتیٰ یکون الدین للہ، وہاں یہ تھا۔ یعنی یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت تک جنگ کرو گے جب تک جنگ کی یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، تمہارے مخالفین میں جنگ کا حوصلہ ختم نہیں ہو جاتا، جارحیت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ جنگ کس مقصد کے لیے ہے؟ امن کی بحالی کے لیے۔ یعنی وہ جنگ جو صحابہ کرام نے کی وہ دین کا سرزمین عرب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر دین کا غلبہ قائم کر دینے کی جنگ تھی۔ میں نے عرض کیا وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک، وہ غایت ہی بالکل الگ تھی، اس کی تفصیلات ہیں جن کو بیان کرنے میں ہمیں یہ کئی گھنٹے لگے ہیں۔ جی، یہ جنگ ہے، یہ جنگ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو جارحیت کی صورت پیدا کر دی گئی ہے، جو بدامنی پیدا کر دی گئی ہے، مسلمانوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا اس کو قبول کیا، اس کے نتیجے میں ایک جنگ پیدا ہو گئی ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے اب جنگ کرنی ہے۔ یہ وہی مقصد ہے جس کے تحت اس وقت بھی جنگ کی جاتی ہے۔ یعنی اگر امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے جارحیت کا ارتکاب کر دیا ہے، تو اب جنگ کی جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ بحث کرتے ہیں نا مدافعت میں جنگ، اقدام کر کے جنگ، قرآن نے یہ تعبیریں اختیار نہیں کی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ میں نے بھی کبھی اختیار نہیں کی۔
جو لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ اپنے طور پر انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر فرق واضح کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے پہلی بات یہ کہی کہ اس کا ہدف یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ کی یہ صورت باقی نہیں رہنی چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر خود آپ اس حملے کا ہدف ہوں اور آپ اس کے مقابلے میں جنگ کریں تو مدافعت ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بدامنی پیدا ہو جائے اور آپ اس کو رفع کرنے کے لیے میدان میں اتریں تو اب اقدام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کا ایجاز اور اعجاز دیکھیے وہ کس خوبصورت انداز میں ہے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا۔ تو یہ جو جنگ کا حکم ہے ظاہر ہے کہ یہ کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ کسی دینونت کا اظہار نہیں ہے، یہ کوئی جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جنگ کی صورتحال کا خاتمہ کرنا ہے اور امن کو بحال کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے۔ مختصر سوال غالب صاحب، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ آیت بھی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہے، یکون الدین للہ بھی صحابہ کو مخاطب کر کے ایک ہدایت تھی، اس کی غایت آپ نے بیان کر دی۔ کوئی شخص اگر آگے بڑھ کے کہے کہ اس کو آپ نے خاص کیا تو ہم اس کو بھی خاص کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو صحابہ کو ہی کہا گیا تھا نا، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، اور اب ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تو کیا؟ جی وہی میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو اصل میں مقصد طے کرے گا، جنگ کس کو کہا گیا ہے اور کون لوگ مخاطب ہیں، وہ صحابہ ہوں، آج کے لوگ ہوں، وہ ماضی بعید کے لوگ ہوں، کس مقصد کے لیے جنگ، بہت اہم تو اصل میں غایت طے کرے گی اس بات کو۔ وہاں غایت ہے کہ دین اس سرزمین میں اللہ کے لیے ہو جائے، غلبہ دین، وہاں غلبہ دین کی غایت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ساری گفتگو ہم کو کرنا پڑی اور یہ بتانا پڑا کہ وہ اصل میں اس قانون کا ظہور ہے جس کو قانون اتمام حجت سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بتانا پڑا کہ وہ سنت اللہ کا ظہور تھا، وہ کوئی اسلامی انقلاب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتے ہیں اور خاص طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تینوں پہلو واضح کر کے بتانا پڑا کہ وہ در حقیقت اس سنت الہی کے تحت جنگ کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ کریں، وہ وہی کام تھا کہ جو خدا کے فرشتے پہلی قوموں کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کر چکے، ظاہر ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جنگ کی غایت کیا ہے؟ امن قائم ہو جائے۔ تو امن تو آج کی بھی ضرورت ہے، کل کی بھی ضرورت ہے۔ امن کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اللہ کا رسول مبعوث ہو، تو یہ بات اپنی نوعیت کے لحاظ سے واضح کر رہی ہے کہ یہ ایک عمومی چیز ہے، لہٰذا یہ حکم کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گا، اور ہمارے لیے یہ دینی فریضہ ہے۔ یعنی اگر کہیں بدامنی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہم طاقت رکھتے ہیں، تو ہم امن کو بحال کرنے کے لیے، جارحیت کی صورت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ یہ اس آیت کا معاملہ ہوا۔ دوسری غایت اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ دوسری کیا غایت ہے۔ یہ سورہ محمد تھی، وہ سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آیت 9 اور 10 ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ ہے، تمہاری وحدت اسی سے قائم ہے، یہ پیچھے سے ربط ہے، تمہاری وحدت اسی سے قائم ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یعنی وہاں کیا تھا؟ جارحیت کی فضا پیدا ہو گئی ہے، حملہ ہو گیا ہے، جنگ کی فضا پیدا کر دی گئی ہے، لہٰذا امن کی بحالی کے لیے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، امن کی بحالی کے لیے جنگ کرو۔ یہاں ایک صورتحال اور پیدا ہو گئی، مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اچھا اندر ہی لڑائی، اندر ہی ہے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو۔ ابھی جنگ کا حکم دے دیا گیا، جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے۔ پھر اگر رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جنگ کا حکم دیا گیا، مسلمانوں کے درمیان جنگ کی صورت آ گئی ہے، جیسے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے، دو گروہوں کے درمیان جنگ ہے، حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور حکومت مسلمانوں کی ہے، یہ تمام صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان سب صورتوں میں بھی غایت بیان کی گئی ہے، وہی طریقہ،
یعنی وہ کیا ہدف ہے جس کو سامنے رکھنا ہے. تو دیکھیے الفاظ کیا ہیں، وہاں کیا الفاظ تھے؟ جب پہلے ہم نے صحابہ کے اقدام کو سمجھا، دین سارا کا سارا اللہ یکون الدین للہ. یہاں کیا تھا جو سورہ محمد میں ہم نے دیکھا، حتی تزل حرب و اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. یہاں کیا ہے؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ لوگ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئیں اور جنگ ختم کر دیں، یعنی جنگ ختم کریں اور صلح کی کیفیت پیدا ہو جائے. امر اللہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو صلح کے ساتھ رہنا ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ مصالحت کے ساتھ رہیں، ان کا کام جنگ کرنا نہیں ہے. تو یہاں اللہ کا جو حکم ہے مسلمانوں کے لیے وہ صلح کا حکم ہے، وہ اخوت کا حکم ہے، وہ ایک برادری بنائی گئی ہے. لہٰذا ہدف کیا چیز ہے؟ ہدف یہ ہے کہ وہ صورتحال بحال ہونی چاہیے. یعنی اگر مسلمان لڑ پڑے ہیں تو اس مقصد کے لیے جنگ کرو. یہاں بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان لڑ پڑے اور ان میں سے ایک فریق ہم ہے، اس صورت میں بھی جنگ ہوگی. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ ہو رہی ہے اور باہر سے آ کر کوئی ان کے درمیان یہ معاملہ کراتا ہے تو اس صورت میں بھی جنگ ہوگی. تو جنگ کا حکم یہاں بھی دیا گیا، لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کی کیفیت پیدا ہو، ٹھیک ہو گیا، ان کے درمیان مصالحت ہو جائے اور یہ معاملہ انصاف کے ساتھ ہو. اگر کوئی گروہ سرکشی کرتا ہے تو اس کے خلاف جنگ کرو، حتی تفیء الی امر اللہ. یہ دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز بھی، بات کو بیان کرنے کے لیے کمال ایجاز بھی، دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھیے. کس طرح وہ ایک چھوٹا سا جملہ بولتا ہے اور بات کو مکمل کر دیتا ہے. وہاں بتایا کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، ایک جملے میں پوری بات بیان ہو گئی. اور پھر اس کے بعد سورہ محمد میں یہ کہا جنگ کی کیفیت ختم ہو جائے، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، جارحیت کا خاتمہ ہو جائے. یہاں یہ کہا کہ لوگ خدا کے اس امر کی طرف آ جائیں جو اس نے مسلمانوں کے لیے صادر کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلح، مصالحت، ان کا ایک برادری بن کے رہنا. ان کے درمیان اللہ نے اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے. جنگ کرو تاکہ یہ صورتحال بحال ہو جائے. ٹھیک، واضح ہو گیا یہ؟ واضح ہو گیا. اب یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ وہاں تو نہیں رہے گی جب اس کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت بھی ضروری تھی. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی، تو یہ جانتے ہیں آپ کہ پھر مسلمانوں کو اسی آیت کے تحت اقدامات کرنے پڑے. ٹھیک، یعنی سیدنا علی نے بھی کیے، بعض دوسرے صحابہ نے بھی کیے، یہ سب کچھ اسی کے تحت ہوا. اور پھر آخر میں صلح و صفائی پر خاتمہ ہوا. یعنی وہ کیا چیز تھی جس پر جب سیدنا حسن نے صلح کر لی تو جنگ کا خاتمہ ہوا؟ وہ یہی چیز تھی کہ حتی تفیء الی امر اللہ. ٹھیک، یہاں تک کہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کی اخوت کا رشتہ بحال ہو گیا اور ان کے درمیان صلح کی صورت پیدا ہو گئی. یہ صورت آج بھی پیدا ہو سکتی، یہ جنگ کل بھی ہو سکتی، یہ خانہ جنگی کی صورت ایک قوم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ مختلف مسلمان ملکوں میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے بھی جنگ کی جائے گی ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے، لیکن اس کا ہدف کیا ہوگا؟ حتی تفیء الی امر اللہ. ٹھیک، یہ دوسری چیز ہوئی. اس کے بعد اب تیسری چیز کو دیکھیے، یہ سورہ بقرہ کی اسی آیت میں بیان ہو گئی. یعنی جب سورہ بقرہ میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو اگر حج سے روکا جائے گا تو ہم انہیں اجازت دے رہے ہیں کہ وہ پھر جنگ کریں، تو وہاں پر دو چیزوں کو غایت کے طور پر بیان کیا تھا. ایک کیا تھی؟ یکون الدین للہ، اس کی ہم نے وضاحت کر دی، اس کے تحت کیا قانون ہے اس کو بیان کر دیا. دوسری غایت یہ تھی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی اب جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور اس سے اوپر یہ فرمایا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بری چیز ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ مذہبی جبر. یعنی میں نے ایک دین قبول کیا ہے، آپ جبری طور پر مجھے اس سے روکنا چاہتے ہیں، تو یہ فتنہ ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ فتنے کی صورت یہاں پیدا کر دی گئی ہے اور محض اس لیے پیدا کر دی گئی ہے کہ خدا کے کچھ بندے تنہا خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ زیر دستوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کو مار پیٹ رہے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس سرزمین میں آزادی کے ساتھ لوگوں کو نہ دین قبول کرنے دے رہے ہیں نہ اس پر عمل کی اجازت دے رہے ہیں. یہ جو فتنے کی، مذہبی جبر کی، پرسیکیوشن کی صورتحال ہے، اس سرزمین میں اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو آزادی دے رکھی ہے اور یہ قانون بنا رکھا ہے کہ میں نے ہدایت بھی واضح کر دی ہے اور میں نے گمراہی کو بھی واضح کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں روا رکھا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے کہ میں نے تو ہدایت کو واضح کر دیا ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر،
یعنی جس کا دل چاہے اب آزادی کے ساتھ ایمان قبول کرے اور چاہے تو کفر پر قائم رہے۔ یہ جو اللہ کا قانون ہے اس کو بحال ہونا چاہیے، آزادی اور حریت کے ساتھ لوگ فیصلے کریں، جس دین کو وہ قبول کرنا چاہتے ہیں کریں۔ انجام ہم نے بتا دیے کہ کیا ہوگا اور راستے بھی پوری طرح واضح کر دیے ہیں، لیکن لوگوں کی آزادی کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی آزادی میں وہ آزمائش ہے جس پر اللہ کی پوری اسکیم مبنی ہے۔ جو اس آزادی کو ختم کرتا ہے وہ اللہ کی اسکیم کے مقابلے میں گویا خود سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں غایت کیا بیان کی گئی؟ حتیٰ لا تکون فتنہ۔ اب ذرا ترتیب سے رکھ کر دیکھیے چاروں چیزوں کو۔ جی، پہلی کیا چیز تھی؟ یکون الدین للہ، دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ معلوم ہو گیا کہ وہ کن کے بارے میں کہا گیا تھا، صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی تھی، جزیرہ نما عرب ہی کے لیے کیوں خاص ہے، یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت کا کیوں بیان ہے، یہ کس سنت اللہ کا ظہور ہے، اس پر ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کر دی۔ ایک حصہ ہے، یعنی چار چیزیں متعین کی گئی تھیں غایت کے طور پر کہ جنگ ان مقاصد کے لیے ہونی ہے، ان میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ اب نہیں کی جائے گی۔ اس کے تمام اطلاقات صحابہ کرام سے متعلق تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین سے متعلق تھے۔ وہ بات ختم ہوئی، لیکن یہ تینوں چیزیں آپ ایک ترتیب سے رکھ کے دیکھیے۔ جنگ کرو یہ تمہارے لیے مذہبی فریضہ ہے، اس لیے کہ جارحیت کی صورتحال ختم ہو، حتیٰ تزل حرب و اوزارہ، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ جنگ کرو جب مسلمانوں کے گروہوں میں لڑائی ہو جائے، اس لیے کہ وہ صلح کی اس حالت کی طرف لوٹ آئیں جو اللہ کو مسلمانوں کے ہم محبوب ہے، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ۔ ٹھیک، اور جنگ کرو جب لوگوں کو جبری طور پر دین کے معاملے میں ستایا جائے، تو فرمایا کہ حتیٰ لا تکون فتنہ۔ تو یہ تینوں غایات ہیں جو بالکل متعین ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ اس وقت بھی تھی، یہ آج بھی ہیں۔ ان کے تحت جنگ ایک مذہبی فریضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو ہم امن کی بحالی کے لیے بھی جنگ کریں گے، ہم مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں اگر یہ صورت پیدا ہوگی تو صلح کے لیے بھی جنگ کریں گے اگر جنگ کی ضرورت ہے، اور ہم فتنے کے خاتمے کے لیے بھی جنگ کریں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک جامع تعبیر میں اس طرح ادا کر دیا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور یہ جنگ کا حکم ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے قیامت تک باقی ہے، اس کو دین سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ اس کی صرف ایک صورت ہے جس پر یہ ساری گفتگو کی گئی ہے اور جس کے بارے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو۔ رام صاحب، نبی اور رسول کا فرق سمجھنے کے بعد شریعت کے احکامات میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جس ترتیب سے آپ نے بات کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پوری بات واضح ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ کہیں پر جہاد کا انکار نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے جہاں پر جنگ کا حکم دیا ہے ان کی غایات کو آپ نے سمجھ کر لوگوں میں بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس پورے تصور کو قانون اتمام حجت کے تحت منسوخ کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، بلکہ وہ ایک پہلو، بلکہ ہم سب میں یہاں پر یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو پہلو ہے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلبہ دین، شوکت کفر کا خاتمہ اور تمام غیر مسلموں کو مارنے کی بات کی جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے، تو یہ جو پورے مذہبی فکر کے اندر کنٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، قانون اتمام حجت نے خود جہاد کے باب میں ان غایتوں کو سمجھنے میں جو ابہامات تھے ان کو بھی کس خوبصورتی سے حل کر دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھ لیا کہ انہی آیتوں کی غلط تعبیر کر کے داعش اٹھی، القاعدہ اٹھی، کس طرح کے قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، کس طریقے سے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، وہ یہی آیات، انہی کو بنائے استدلال بنایا جاتا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ ان کی غلطی واضح کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ کا خصوصی قانون تھا جس کا ظہور اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے ہوا، یہ ایک سنت الہی تھی، اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، ہمیں اب جنگ کرنی ہے۔ تو یہ غایات ہیں، یہ مقاصد ہیں، یہ اہداف ہیں جن کو سامنے رکھ کر جنگ کرنی ہے، اور جنگ کا یہ حکم ایک ابدی حکم ہے، اللہ کی شریعت کا حصہ ہے، قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا۔ خلاصہ کیا ہے؟ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ۔ عام صاحب، جہاد کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا، قانون اتمام حجت کی روشنی میں وہ کون سا پہلو ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص قانون کے تحت زمین پر اللہ کے عذاب کی صورت میں روبہ عمل ہوا، اور باقی جہاد قیامت تک ہوگا، ظلم و عدوان کے خلاف اس کی غایات کو بھی ہم نے قرآن مجید سے سمجھا۔ آگے بڑھائیں گے اس نشست کو اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بقیہ وہ 5 احکام کیا ہیں، 2 قرآن کے
اور 3 احادیث کے، جن کو اس قانون کی روشنی میں جب سمجھا جاتا ہے تو جو ہماری روایتی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے کچھ مختلف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک ایک کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔